اپنے اپنے ادوار میں لوگوں کی دنیاوی اصلاح اور اخروی فلاح کی حق المقدور کوششیں کی۔ والی بطحا امام الہدا شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کا تاجور بنا کے جب مبعوث فرمایا گیا تو مال کے ارض و سما کی طرف سے یہ ارشاد ہوا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم آپ پہ بہت بھاری قول ادا کرنے کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہوئے۔ نہ آپ نے دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ خزاں دیکھی، نہ بہار دیکھی، نہ موافقت دیکھی، نہ مخالفت کی پرواہ کی، اور وہ فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ وہ قول ثقیل رحمان کی طرف سے نازل ہونے والا قرآن اور قلب اطہر سے صادر ہونے والا فرمان دستور بنا کے لوگوں کے عقائد و نظریات کی درستگی، ان کی سیرت و کردار کی اصلاح، اپنی قوم اور ملک سے نفرتوں کا خاتمہ کر کے محبتوں کو فروغ دینا، اقوام عالم اور عالم سے ظلم اور جبر کا خاتمہ کر کے انصاف اور رواداری پہ مشتمل ماحول تشکیل دینا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فریضہ اس طرح سر انجام دیا کہ اس کا حق ادا کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آپ نے لوگوں سے یہ سوال کیا، الا هل بلغت، جو ذمہ داری مجھے تفویض کی گئی تھی، جو پیغام پہنچانے، جو کام کرنے کا فریضہ میرے ذمہ لگایا گیا تھا، کیا میں نے وہ پیغام پہنچایا ہے، کام کیا ہے؟ تو رشک ملائکہ، نفوس قدسیہ نے اس طرح گواہی دی، نعم ادیتا و نصحتا، آپ نے پیغام پہنچایا ہی نہیں بلکہ ہمدردی، خیر خواہی اور ذمہ داری اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، یہ تیرے بندے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جو قول ثقیل آپ نے مجھے عطا کیا تھا، میں نے اس کی ادائیگی میں کوئی کسر روا نہیں رکھی۔
آپ خاتم النبیین بن کے تشریف لائے. یہ قول ثقیل، یہ بھاری ذمہ داری علماء اور صلحائے امت کی طرف منتقل ہوئی. آج کا یہ علماء کنونشن بھی ذمہ داریوں کا احساس دلانے اور ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے کمر بستہ رکھنے کے لیے ہی منعقد کیا گیا ہے. ان ذمہ داریوں کو کس طرح ادا کرنا ہے یہ اہل علم تشریف فرما ہے، آپ کو اچھی طرح سے آگاہ کریں گے. میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اپنی قوم اور وطن سے محبت کرنے کی تعلیم اور تلقین بھی ہے. آپ نے مدینہ منورہ کو جب وطن بنایا تو مدینے سے محبت اور پیار کا اظہار کر کے لوگوں کو بھی ملک سے محبت اور پیار کی تعلیم و تربیت دی. آپ کو مدینہ کی سرزمین سے پیار تھا، اس کے گلی کوچوں سے پیار تھا، اس کے در و دیوار سے پیار تھا، اس کے میدانوں سے پیار تھا، حتیٰ کہ اس کے پہاڑوں سے بھی پیار تھا. غزوہ سے تشریف لا رہے ہیں، دور سے احد پہاڑ دکھائی دیا. فرت مسرت سے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم بھی اس پہاڑ سے پیار کرتے ہیں. وطن عزیز پاکستان جو اللہ نے ایک نعمت کی صورت میں ہمیں عطا کیا تھا، اس کے خلاف اندرونی اور بیرونی طور پہ سازشیں ہو رہی ہے. صرف افراد ہی نہیں بلکہ اس کے مضبوط اداروں کے خلاف بھی زہر پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس وطن سے محبت اور پیار کا درس دیں. اس وطن کے خلاف اٹھنے والی ہر انگلی کو کاٹ دیں، میلی نگاہ دیکھنے والی آنکھ کو پھوڑ کے رکھ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اقوام کے ساتھ، ملت کے ساتھ اتحاد یکجہتی کا درس بھی دیا گیا ہے. آپ نے فرمایا مومن ایک جسم کی مثال ہیں، اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. آج ملت کا بہترین حصہ مقدس تر سرزمین کے باسیوں پہ زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے اور ان پہ مظالم کے پہاڑ گرانے والے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہیں یوں کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پہ ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے. کہیں فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب، وہ غضب در غضب کا شکار ہوئے. کہیں اہل ایمان کو یہ تعلیم اور تلقین کی گئی کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ان کے مغضوب علیہم کا اگر تم نے زبانوں سے اقرار نہ کیا تمہاری نمازیں ہی قبول نہیں ہوں گی. غیر المغضوب علیہم، ہر مومن اپنی زبان سے ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ادا کرتا ہے. تاریخ پہ نگاہ ڈالیں تو دنیا میں جتنی بھی ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہے، دنیا کا امن تباہ والا جب بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے یہی لوگ ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ منورہ میں ان کے ساتھ جیو اور جینے دو کے اصول کے تحت معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن انہوں نے اس کی دھجیاں بکھیر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بنو قینقاع کو جلا وطن ہونے کا حکم دیا، پھر بنو نذیر کو جلا وطن ہونے کے لیے مجبور کیا، پھر بنو قریظہ کو بھی مدینہ کی سرزمین سے نکال دیا گیا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطہ عرب کو اس قوم کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا تھا۔ آج وہ مسلمانوں کے دل پہ ظلم ڈھانے کے لیے بٹھائے گئے ہیں، آباد کیے گئے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ تصور دے دیا گیا ہے کہ یہ ناقابل تسخیر ہیں، لیکن فلسطین کے حماس کے مٹھی بھر مجاہدوں نے ان کے خلاف جائے تو یہ تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہے، انہیں تیس نیس کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ اہل علم ہیں، اللہ نے قرآن کی صورت میں، حدیث مصطفیٰ کی صورت میں آپ کو علمی ہتھیار عطا کیا ہے، جس کے ذریعے آپ نے اپنی قوم کو وطن سے محبت اور پیار کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منبر و محراب کی صورت میں آپ کو بہترین مورچے عطا کیے ہیں، جن سے کام لیتے ہوئے آپ انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ کسی سیاسی جماعت نے چھوٹا سا اجتماع کرنا ہو، اسے بڑے تگ و دو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہر روز کئی بار آپ کو بالکل تیار اجتماعات ملتے ہیں۔ آپ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنی قوم کو شرک و بدعت کی دلدل سے نکالنا ہے، توحید و سنت کے ساتھ ان کے دل و دماغ کو آگاہ کر رہا ہے، ہم نے وطن سے نفرتوں کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے اقوام عالم سے ظلم و ستم کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنا ہے، اور جو ہمارے دین نے وہاں عدل و انصاف اور رواداری کا ماحول پیدا کرنے کا درس دیا ہے، ہم اس درس کو دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج کا یہی مقصود ہے، یہی غرض و غایت ہے، اسی کے لیے آپ کے اکابر یہاں جمع ہوئے ہیں، اور وہ انشاءاللہ العزیز اپنی خدا داد صلاحیتوں کے ذریعے آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔